السلام علیکم دوستوں، بڑے مزے کی کہانی ہے۔ باجوہ صاحب کی ڈگری جعلی نکلی۔ یہ کون باجوہ ہے؟ پی آئی اے کے برمنگم میں ڈپٹی اسٹیشن مینیجر جاوید اقبال باجوہ 1977 سے یہ پی آئی اے کے ساتھ وابستہ ہے۔ ڈفرنٹ عہدوں پہ یہ ترقیاں پاتے پاتے یہاں تک پہنچے ہیں۔ 1980s میں 80 کی دہائی میں جناب عالی انہوں نے برطانوی شہریت حاصل کر لی، اور اس کے بعد انہوں نے پہلا کام کیا کیا؟ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے آپ کو پی آئی کے ریکارڈز میں برطانوی شہری کے طور پر رجسٹر کرایا، جس کے بعد ان کی نوکری تقریباً پی آئی میں پکی ہی ہو گئی۔ ابھی چند سال پہلے جب پی آئی میں جعلی ڈگریوں، خصوصاً پائلٹس کی جعلی ڈگریوں، ان کے کورسز کے حوالے سے بڑا سکینڈل سامنے آیا، تو پی آئی کے اندر انٹرنلی حکومت کی جانب سے بھی اقدامات کیے گئے اور انویسٹیگیشنز ڈفرینٹ پائلٹس اور ڈفرینٹ مینیجرز اور افسران کے خلاف ایک انویسٹیگیشن شروع ہوئی، ان کی ڈگریز کی جانچ پڑتال دوبارہ سے شروع ہوئی۔ اس میں پتہ چلا کہ جاوید اقبال کی انٹر کی سند جو ہے، انٹر کا سرٹیفکیٹ ایف اے کا، وہ جعلی ہے۔ لاہور بورڈ نے اس کی تصدیق کی کہ ان کا انٹر کا سرٹیفکیٹ جعلی ہے، جس کے بعد جاوید اقبال صاحب کو شو کوز نوٹس جاری کیا گیا۔ یہ شو کوز نوٹس جاری تو ہوا، لیکن جاوید اقبال صاحب نے اس پر عمل نہیں کیا۔ شو کوز نوٹس میں جاوید اقبال صاحب کو کہا گیا کہ آپ مستعفی ہو جائیں، اپنا عہدہ چھوڑ دیں، لیکن جاوید اقبال صاحب مستعفی نہیں ہوئے۔ جاوید اقبال صاحب نے اپنی سیٹ اور عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا، اس پہ بیٹھے رہے اور مراحت اور تنخواہ لیتے رہے۔ برطانیہ میں تھے، ایزیلی ریپلیس ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جاوید اقبال باجوہ صاحب کے خاندان والوں سے رابطہ کیا گیا۔ جاوید اقبال صاحب کے خاندان والوں نے دباؤ ڈالا کہ بھائی اللہ کے واسطے آپ مستعفی ہو جاؤ، چھوڑ دو، سکینڈل بن جائے گا، بہت بدنامی ہوگی، جس کے بعد جاوید اقبال صاحب مستعفی ہو گئے۔ لیکن وہ ایسے ہی مستعفی نہیں ہوئے۔ ستم دیکھیں آپ کہ ہمارے یہاں کسی کو نکالا بھی جائے تو وہ نکلتا نہیں ہے، اور جاتا بھی ہے تو بوجھ کو سمیٹ کے ہی جاتا ہے۔ جاوید اقبال صاحب نے بھی یہی کیا۔ جاوید اقبال باجوہ صاحب نے اس شرط پہ اپنی ملازمت سے استعفیٰ دیا کہ وہ تمام تر مراعات لیں گے، تمام تر پینشن لیں گے، ریٹائرمنٹ کے وقت ملنے والی تمام تر ان کو جو بھی رقم ملتی ہے وہ لیں گے، اور جو ان کی جو لائف ٹائم ان کے ایکسپینڈیچرز چلتے ہیں کسی بھی عام ملازم کے، وہ بھی ان کے جاری رہیں گے۔ جس کے برعکس جو دوسرے ملازمین نکالے گئے ہیں ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، ان کو بغیر کسی واجبات کے نکال دیا گیا، ان کی کوئی گریچوٹی وغیرہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جاوید اقبال صاحب کو رعایت دی گئی، بہت ہی ہیوی قسم کی رعایت دی گئی کہ وہ تمام تر مراعات بھی لیں گے، تمام تر پینشن بھی لیں گے، اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد، بلکہ مستعفی ہونے کے بعد بڑی ٹھاٹھ سے زندگی گزاریں گے، برطانیہ میں رہتے ہوں۔ ان کی عمر کیا ہے؟ ان کی عمر ہے 73 سال، 73 سال اور کچھ مہینے، تھوڑی سی اوپر ان کی عمر ہے۔ پھر بھی اس عمر میں پہنچ کر بھی یہ پی آئی اے سے ریٹائر نہیں ہوئے تھے۔ 70+ بندہ پی آئی میں سرو کر رہا ہے۔ اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ، اس کی ٹیکنیکل وجہ ان کا برطانوی شہری ہونا ہے۔ برطانیہ کا قانون ہے کہ کوئی بھی شخص اگر صحت مند ہے تو وہ اپنی نوکری جاری رکھ سکتا ہے۔ اسی شرط کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اسی کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے جاوید اقبال صاحب نے اپنی نوکری جاری رکھی اور اپنی سیٹ پر قبضہ جمائے رکھا۔ یہ جاوید اقبال باجوہ اصل میں ہیں کون کہ جن کو نکالنے میں اتنی مشکلات پیش آئیں؟ یہ جاوید اقبال باجوہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے بڑے بھائی ہیں۔ کہانی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ کہاں سے چلی ہے اور کس کے بلبوتے پر جاوید اقبال باجوہ اب تک اتنی مراعات اور اتنی عیاشیاں کرتے آئے ہیں، اور ان کو نکالنے میں پی آئی اے کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب بات چل ہی رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج ہمارے ڈی جی ایس پی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی، خاصی لمبی ان کی پریس کانفرنس تھی، بڑی ہی جامع طور پر انہوں نے بتایا کہ جناب علی ملک میں کیا چل رہا ہے، دہشت کے خلاف جنگ میں، خوارج کے خلاف جو جنگ چل رہی ہے اس وقت بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، وہاں پر پاکستانی فوج جو قربانیاں دے رہی ہے اور جو کامیابیاں سمیٹ رہی ہے، اس میں ایک بار پھر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے واضح کیا ہے فوج کی جانب سے کہ فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے اور وہ سیاست میں کسی طور بھی انوالو نہیں ہے۔ جنرل فیض حمید کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جو کیس چل رہا ہے، کورٹ مارشل کی کارروائی چل رہی ہے جنرل فیض حمید کے خلاف، اس میں کوئی بھی عہدہ ہو، کوئی بھی رینک آفیسر ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، اس کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ اور اب تک کارروائی کیا ہوئی ہے، اب تک اس کی ڈیٹیلز تو خیر ہمارے سامنے نہیں آ سکی ہیں عوام کے سامنے، لیکن جو بھی
کورٹس ہیں ملٹری کورٹس، وہاں پر کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے. ملٹری کورٹ سے بات نکلی ہے تو یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ابھی آخری چانس ہے ہماری بات مان لیں، ورنہ آپ کو ملٹری کورٹ میں گھسیٹا جائے گا اور ملٹری کورٹ میں آپ کا ٹرائل چلنا پکا ہے. یہ اشارے دیے جا رہے ہیں خان صاحب کو، لیکن خان صاحب نے ابھی تک اس پہ رسپانس نہیں کیا، وہ ڈٹے ہوئے ہیں. بڑی معنی خیز بات ہے کہ یہاں سے ایک طرف اس طرح طریقے کے اشارے دینا جو کہ سیاسی شخصیات کی جانب سے دیے جاتے ہیں، اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی نے آ کے واضح کر دیا کہ جناب فوج کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. آج پنجاب کی ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی نکلی ہوئی تھی، ڈیرہ غازی خان پہنچی ہوئی تھی. وہاں پر اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اسکول نیوٹریشن کا پروگرام تھا، انہوں نے وہاں پر اسپیچ کی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے گن گائے، اپنے والد صاحب میاں نواز شریف صاحب کے گن گائے، اور بچے بیٹھے ہوئے تھے، اسکول کے بچے تھے، ان کے سامنے کہ جناب مہنگائی سنگل ڈیجٹ ہو گئی ہے اور ہم نے یہ کر دیا. دن رات سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی جب مہنگائی سنگل ڈیجٹ ہوئی تھی تو نواز شریف کا دور تھا، اس دفعہ بھی نواز شریف کا دور ہے. اور بچوں آپ لوگ خوش تو ہونا، اب وہ بچے پتہ نہیں کس بات کی خوشی منائیں، کیا وہ ان کے انٹرسٹ کی اسپیچ تھی نہیں تھی. پوری ٹوٹل سیاسی اسپیچ انہوں نے وہاں پر دی بچوں کے سامنے، اور بچے سامنے ان کے بیٹھے ہوئے وہ سیاسی اسپیچ سن رہے تھے. بھائی سلام ہے مریم صاحب آپ کو، موقع دیکھ لیا کریں کہ آپ کہاں پر ہیں، کن سے مخاطب ہیں. اور خیر انہوں نے بڑی مزے کی باتیں کی. انہوں نے جناب علی 2-3 پروگرامز اپنے بتائے. انہوں نے کہا جناب علی ہم نیوٹریشن کے حوالے سے پنجاب کے اسکولوں میں ہم لوگ دودھ بھی مہیا کریں گے، دودھ پلایا جائے گا بچوں کو. دودھ پیو گے نا؟ دودھ پیو گے نا؟ روز پیو گے نا؟ وعدہ کرتے ہیں نا تو وعدہ پورا کرتے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ نہ صرف آپ اندر سے اسٹرانگ ہو بلکہ باہر سے بھی بہت اسٹرانگ نظر آؤ. کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ پنجاب میں بھی اور دیگر صوبوں میں بھی کچھ اسکولوں میں رواج تھا کہ بچوں کو صبح اسمبلی میں دودھ دیا جاتا تھا. خیر وہ اب روایت ختم ہو گئی ہیں. مریم نواز صاحبہ اس دودھ پلانے کی روایت کو دوبارہ زندہ کرنے جا رہی ہیں، اور اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائیں اور بچوں کو نیوٹریشن مریم نواز سے ملے اور وہ دودھ پئیں اور ان کی جان بنے، اور یہ پروگرام جو ہے کامیاب ہو اور چلتا رہے. تو خیر بہرحال آج کی مزے کی چھوٹی چھوٹی باتیں یہی تھیں. امید ہے آپ کو ہماری اسٹوری پسند آئی ہوگی. ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کمنٹ ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.